اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 54، سورۃ القمر۔ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، ٹھیک ہے، یہ بھی علامتی نام ہے اور اس میں شق القمر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مکی سورہ ہے، 55 آیات ہیں اس میں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، 55 آیتیں ہیں۔ اور اس سورے میں شق القمر کا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور ایسے اتنے زیادہ دے فیل اپارٹ، یعنی اتنے وہ دور چلے گئے تھے 2 ٹکڑے کہ لوگوں نے اس کو پہاڑ کے ایک ٹکڑے کو اس طرف محسوس کیا اور دوسرے ٹکڑے کو دوسری طرف محسوس کیا، اور پھر یکایک وہ دونوں مل بھی گئے، مطلب دور ہوئے اور پھر دونوں ٹکڑے مل گئے تھے۔ اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ اللہ جس طرح سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، اسی طرح قیامت کا لانا کوئی بعید نہیں ہے۔ مطلب اسی طرح سے ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، سب کی تقریب ہوگی، ساری چیزیں کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی دلالت ہوتا ہے، اور یہ واقعہ بیسکلی پیش آیا تھا، شق القمر کا واقعہ آئی تھنک 590 میں ہی پیش آیا ہے۔ ہجرت کے تقریباً 5 سال بعد مکہ معظمہ میں مینا کے مقام پر پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، 590 میں۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے، ناٹ 590 میں، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے 1390 میں ہجرت ہوئی ہے، تو 5 سال پہلے کتنے سال ہو گئے؟ 5 13 میں سے 5 گیا 890 میں، اراؤنڈ 890 میں یہ واقعہ وہ ہوا، پیش آیا مینا کے مقام پر۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربا قریب آ لگی، الساعۃ یعنی کہ الساعت قیامت کی گھڑی، اقتربا قریب آ گئی گھڑی، الساعۃ گھڑی قیامت کی، وانشق القمر اور انشق شین قاف قاف، شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، پھٹ گیا القمر چاند، پھٹ گیا چاند اور قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی قیامت کی قربت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں یعنی یہ دور میں اور قیامت اس طرح سے قریب قریب ہے، پھر 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو تو یہ بات تھی کہ ہمارے بعد آخری نبی آخری نبی آخری نبی آئیں گے، تو ان کو تو ایک وہ تھا کہ قیامت نہیں آنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو قیامت آنی لازمی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اور قیامت بالکل 2 انگلیوں کے برابر ہے، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کا ایک ساتھ اشارہ کر کے فرمایا، تو ہم سے سوچے کتنی قریب آ لگی ہے یہ قیامت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شق القمر وضاحت کرتا ہے، یہ چاند کا پھٹنا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے، قریب آ گئی ہے قیامت کی گھڑی، اور شک ہو گیا چاند، یعنی پھٹ گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور ان اگر یرو یا وہ واو سب رآ دیکھ لے، آیتن کوئی بھی نشانی، یوردو یا وہ واو سب ارادہ اعراض کر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا اور یا وہ واو سب قولو کہتے ہیں، سحر جادو، مستمر جو کہ جاری ہے، استمرار کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس، یہ تو لگاتار جادو کر رہے ہیں، یہ تو چلا آیا، یہ تو پہلے سے چلا آیا جادو ہے، یعنی کہ پہلے بھی لوگ یہی کرتے تھے، آج بھی تم وہی کر کے دکھا رہے ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، جیسے انہوں نے عصا دکھایا، ید بیضا اور سارا کچھ دکھایا، تو ان کو بھی یہی کہا کہ تم جادوگر ہو، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا جادوگر ہو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جادوگر ہو، اور یہ چیزیں کنٹینیوسلی چلی آ رہی ہیں، اور نہیں اور اگر وہ سب دیکھ لیتے ہیں کوئی نشانی، وہ سب اعراض کرتے ہیں اور وہ سب کہہ دیتے ہیں جادو کنٹینیوس، یعنی جاری جادو ہے، یعنی چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلَّ أَمْرٍ مستقر اور کذبوا واولکن سب نے کذبہ جھٹلا دیا، اور واولکن سب نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، احوا ہوا کا پلورل ہے، احوا خواہشات کی، ہم اپنی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، وَكُلٌّ اور ہر ایک، ہر امر کام، مستمر
مقررہ وقت پر ہونے والا ہے. یعنی جو تم کہہ رہے ہو قیامت کی گھڑی لا کر دکھا دو، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کا بھی ایک مقررہ وقت رکھ دیا ہے، فکس کر دیا ہے، فکس ٹائم ہے. جو اپوائنٹڈ ٹائم ہوگا، ڈے ہوگا، اس دن وہ قیامت آ جائے گی. اور ان سب نے جھٹلایا اور ان سب نے اتباع کی، اپنی خواہشات کی، اور ہر کام مقررہ وقت پر ہونے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاء آئے ہم ان کے پاس، من سے الانباء خبریں میں سے، ما فیہ ما نہیں، فی میں ہی اس میں، مزدجر کوئی، اس کے روٹ لیٹر ہیں زا جیم را. زجر، زجر کا مطلب ہوگا ڈیٹرنس. کوئی تنبیہ نہیں ہے اس میں، کوئی اس میں سوری، کوئی تنبیہ نہیں، کوئی بہت ساری کیا ہے، زجر ہے. زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹرنس. ڈیٹرنس کا یہ مطلب ہوتا ہے ایسی ایسے ایگزامپلس جو انسان کو جرم کرنے سے روک دے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر کسی کو قتل کی سزا میں قتل کر دیا جائے گا تو دوسرے لوگ پھر ڈریں گے، تو ڈیٹرنس کو کہا جاتا ہے مزدجر، تنبیہ. تنبیہ ٹھیک ہے. اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس خبروں میں سے جو اس میں تنبیہات ہیں، بہت سی تنبیہ ہے، یعنی کہ کافی، یعنی کہ ایک ایک ایگزامپل اپنے اندر اتنا وہ رکھتا ہے، لیسنز رکھتا ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کو کس طرح سے تباہ کیا، عاد اور سمود کی بستیاں بھی ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا ہے، نوح علیہ السلام کی بستیاں ہیں، کیسے ان کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، لیکن نافرمانی پر. تو اللہ نے فرمایا ہر ایک ایک واقعات میں کافی ساری کیا ہیں، تنبیہات ہیں، اور اس میں بہت ساری وارننگز ہیں. اور البتہ تحقیق آ گئے ان کے پاس بہت سی خبریں جس میں ان میں جن میں ان میں یعنی جن میں مزدجر تنبیہ ہے، لیسنز ہے. حکمتن بالغتن فما تغنی النذر. حکمتن بالغتن پہنچنے والی وزڈم، پہنچنے والی کامل عقل کی بات. ٹھیک ہے، مکمل حکمت. حکمت یعنی وہ بات جس میں لاجک ہو، وہ بات جس میں ریزننگ ہو، وہ بات جس کے ساتھ دلائل ہوں، پروفس ہو، ایویڈنس ہو. تو کامل، بالغت، بالغت پہنچنے والی، ریچیبل ایویڈنس، ریچیبل حکمت کی بات ہے. پرفیکٹ وزڈم. ٹھیک ہے، پرفیکٹ وزڈم آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. حکمت کامل حکمت ہے. فما تغنی، پھر ماں نہیں تا، وہ غنی، غنی کرے گی، کام آئے گی، نذر ڈراوے. تو نہیں کام آئے ڈراوے، ان لوگوں کو ڈراوے کام نہیں آئے. اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہیں دیا ان لوگوں کو. یعنی اتنے سخت جان تھے یہ لوگ، سخت دل تھے، کہ اتنی بڑی بڑی وارننگز بھی ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی. کامل حکمت تو نہیں وہ فائدہ پہنچایا، نذر ڈراوے نے، ڈرانے کی باتوں نے. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. پھر تولا، منہ پھیر لیجئے، پھر تولو، تولا منہ پھیر لیجئے، عنہم ان سے، یعنی کہ اگنور کر دیجئے ان کو. یوم یدعو، یوم جس دن، یا وہ دعا پکارنا، پکارے گا، یا یوم جس دن، یا وہ دعا پکارے گا، الداعی پکارنے والا، الا طرف، شیء ان چیز کی طرف، نکر، نکر انکار والی، یعنی ناگوار، بری چیز کی طرف، ناپسندیدہ چیز کی طرف جب پکارنے والا پکارے گا. پھر منہ پھیر لیں گے، منہ پھیر لیجئے ان سے، جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف، ناگوار چیز کی طرف. یعنی اس دن کو یاد کرو، نہایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشر ہے، یعنی جہاں پر سور پھونکا جائے گا. نفخہ ثانیہ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، سارے لوگ گو کو حشر کے میدان میں جمع ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. خش عن، خشع، خشع کا مطلب ہوتا ہے ہمبل ہونا نا، جھکنا، تو جھک جانے کا یہاں پر ترجمہ ہوگا. خش عن جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارهم ان کی آنکھیں،
ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون یا وہ واؤن سب خرجا نکلیں گے، من سے الاجداس جدس اس کے روٹ لیٹر ہیں، قبروں سے وہ نکلیں گے، کأنہم کأنا جیسے کہ ہم وہ سب جراد ٹڈیاں منتشر منتشر یعنی پھیلی ہوئی، یعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح سے پھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح سے نہایت تیزی سے دوڑیں گے گویا جیسے ٹڈی دل ہو جو آنن فانن میں کشادہ فضا میں کہیں پہ بھی پھیل جاتا ہے۔ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، جو فصلوں کے اوپر جو اوپر وہ جو چھوٹی چھوٹی آ جاتی ہیں، پرندے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے، تو ان ٹڈیوں کی طرح یہ نکل رہے ہوں گے اور بہت تیزی سے اپنے اس کی طرف دوڑ جائیں گے۔ لوکسٹ، لوکسٹ کہا جاتا ہے نا ٹڈی کو، لوکسٹ، اور منتشر یعنی اسپریڈنگ۔ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، وہ سب نکل رہے ہوں گے قبروں سے جیسے کہ ٹڈیاں، منتشر پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، مہطعین ہا توئیں میم، ہا توما، ہا توئیں میم حتم، دوڑتے ہوں گے، میم والے دوڑنے والے ہوں گے، الا طرف داعی پکارنے والے کی طرف، یقولو یا وہ قولو کہیں گے، الکافرون کافر، ھذا یہ یوم دن، اس عصر، عصر یعنی بہت مشکل دن ہے، تو بہت مشکل دن ہے، ان مع العسر یسرا، یسرا مطلب آسانی، اسرا مطلب مشکل، یہ تو بہت مشکل دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ دوڑتے ہوں گے پکارنے والے کی طرف یعنی سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام کی طرف، اور وہ کہیں گے کافر یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا، کذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر، کذبت جھٹلا دیا قبلہم قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے، پھر واولف ان سب نے، کذبا جھٹلایا، عبدنا ہمارے عبد کو، ہمارے بندے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا، وقالوا اور واولف ان سب نے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، پھر ان سب نے جھٹلا دیا ہمارے بندے کو، اور ان سب نے کہا مجنون، مجنون ہے، وازدجر ہوا، اور زجر، پھر سے آ گیا دوبارہ سے یہ ورڈ، جھڑک دیا گیا، پیش اور زیر کی وجہ سے پیسے ہے، اور اس دجے وہ جھڑک دیا گیا، یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، بلکہ انہیں جھڑکا اور ڈرایا دھمکایا بھی، ٹھیک ہے۔ زجر مطلب جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈانٹنا یا جھڑکنا دونوں ہی ترجمے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مجنون جنون ہے، میڈ مین ہے، اور ہی واز ریپلڈ، جن لوگوں نے ان کو جھڑک دیا، جھٹلا دیا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم نے، پھر ان سب نے جھٹلا دیا ہمارے بندے، یہاں پہ نوح علیہ السلام کی بات ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، جھٹلا دیا ان سے پہلے، مشرکان مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور ان سب نے جھٹلایا ہمارے بندے نوح کو، اور ان سب نے کہا کہ یہ مجنون اور مجنون ہے، اور جھڑک دیا گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پھر دعا انہوں نے دعا کی، نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربہ ان کے رب سے، اپنے رب سے، انی انا کہ یا میں، بے شک میں، یہ کہ میں مغلوب ہوں، یعنی مجھ پر لوگ غالب آ گئے ہیں، میں ہار رہا ہوں، فانتصر، پھر انتصر بدلہ لے لے، ٹھیک ہے، پھر ان سے انتقام لے لے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوچیں کہ کس قدر صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہوگا ان لوگوں نے، کس قدر ان کے لیے کیا کیا ہوگا، مشکلات پیدا کر دی ہوں گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کی دعا کی۔ یعنی کبھی بھی نبی جو ہوتے ہیں وہ داعیانہ انداز یہ نہیں ہے نا کہ اے اللہ ان سے بدلہ لے لے، دائی کا انداز کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیر سے، محبت سے پکارتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی قوم کو پکارا، اور سوچے کتنی اذیتیں پہنچائی ہوں گی ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو، اتنے عرصے میں 950 سال میں لگاتار کنٹینیوس بمبارڈمنٹ ہے اذیتوں کا، تانوں کا، مجنون، کاہن، جادوگر، اور ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں،
اور نوح علیہ السلام تبلیغ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا، پھر جب ان لوگوں نے بہت حد سے بڑھ گئے اور دیکھ لیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وارننگز آ گئی ہوں گی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے دعا کر لی کہ اللہ اب ان سے بدلہ لے لو۔ پھر دعا کی ان کے رب سے کہ میں مغلوب ہار رہا ہوں، پھر تم بدلہ لیں گے۔ ہار رہا ہوں ان دا سینس ویسے ہارنا نہیں، یعنی کہ یار میں ہمت ہار چکا ہوں، مجھے مغلوب کر دیا ان لوگوں نے، اب ان سے بدلہ لے لو۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، پھر فتح کھول دیا نا ہم نے ابواب دروازے السمائی آسمان کے، بالمائی پانی کے ساتھ، منہمر بہت برسنے والے پانی کے ساتھ۔ ہمارا اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہمارا ایک ہی مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کھول دیا ہم نے دروازے آسمان کے پانی سے، خوب برسنے والے پانی سے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، پھر فجرا، فجر فاجیمرا، فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹ کر باہر نکلنا، روٹ لیٹر فا سے شروع ہونے والے کیا ہوتے ہیں؟ پھٹنے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ فا پھر فجرا، وا اور فجر، فجر پھاڑ دیا نا ہم نے الارض زمین کو، عیونن چشموں میں، یعنی چشموں کی شکل میں پھٹ گئی ہے زمین اور چشمے نکل پڑے۔ فلتقا، وا پھر التقا مل گیا، لکھا ملاقات ہونا، ٹھیک ہے، القا ہونا، ملاقات ہونا، مل جانا، الماء پانی، علی امر، علی پر، امر کام پر، یعنی اس کام کے ملاقات پر مل گیا، یعنی اس کام کے لیے تابع ہو گیا۔ تو جمع ہو گئے دونوں پانی، آسمان اور زمین کے پانی جمع ہو گئے، مل گئے پانی، علی امر ایک کام پر، کس کام پر؟ ان لوگوں کو تباہ کرنے کے کام پر۔ قد یقیناً قدیرہ، جو مقدر ہو چکا تھا، جو قدر کر دیا گیا تھا، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں میں، پھر ملا دیا پانی، پھر مل گیا پانی الامر کام پر، یعنی کہ جو کام دیا تھا اس کام کے لیے پانی جو تھا مل گیا اور کام پہ لگ گیا۔ یقیناً قدرہ، جو مقدر کیا گیا تھا، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ، اور حملہ سوار کر دیا نا ہم نے، حملہ سوار کیا نا ہم نے اس کو، نوح علیہ السلام کو، علا پر ذاتی والے، اللہ الواح 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 لوح کا پلورل ہے الواح، ہم کہتے ہیں نا لوح محفوظ، محفوظ تختی، تو الواح اس کا پلورل ہے تختیوں والی، ذاتی والی تختیوں والی، ودسر اور میخوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی پر سوار کر دیا، اس کے اندر لکڑے تھے، پلانکس تھے اور میخیں تھی، یعنی کہ کیلے تھے، تو کیلوں سے ہی ٹھوکا گیا تھا نا وہ سارے تختوں کو، تو اس کو ذاتی الواح و دسر کہا گیا ہے، یعنی تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ اور سوار کر دیا ہم نے اس کو، نوح علیہ السلام کو، تختوں اور میخوں یعنی کیلوں والی پر، کیلوں والی کشتی پر۔ تجری بِأَعْيُنِنَا جزاء لمن کان کفر، تجزی تا وہ جریا جاری، تجری سوری تا وہ جریا جاری رہی، بھی سامنے، آیون آنکھوں کے، تجری تجری وہ چل رہی تھی، بیاعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی چل رہی تھی، جزا بدلہ، لی لیے من اس کے لیے، بدلہ ہے اس کے لیے جس نے انکار کر دیا، یعنی وہ جو کشتی تھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی، جو انکار کرنے والے تھے وہ ڈوب گئے، وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ کفر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14، تجریب سوری وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، بدلہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور یقیناً بے شک ترکا چھوڑ دیا نا ہم نے ہاں اس کو، آیتن ایک نشانی بنا کر، پھر حل کیا، من سے مدکر دکرا، یعنی کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، دکرا کا بھی مطلب ہوتا ہے نصیحت، اور دکرا دال کا فرا، اصل میں یہ نصیحت دکرا کے ہی سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے فرمایا اس کشتی کو بھی ہم نے نشانی بنا دیا، اور اس کے متعلق ہم نے شاید پڑھا تھا کہ اس کو جودی پہاڑ پر وہ کر دیا، روک دیا، اور یہ آج تک ایسے ہی کشتی موجود ہے نشانی کے طور پر۔ اور البتہ تحقیق چھوڑ دیا ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، پھر کیفا کیسا کانا تھا عذابی میرا عذاب، اور نذر اور میرا ڈراوا، میرا ڈرانا کیسا تھا اور میرا عذاب کیسا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک یسر آسان کر دیا نا ہم نے القرآن قرآن کو لیے الذکری نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے۔ دیکھیں ہم ذکر کے تین ترجمے، تینوں ہی ترجمے یہاں پر سوٹ ہوتے ہیں۔ ذکر یعنی ذکر، قرآن میں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ چینٹنگ، ہے نا، جیسے ہم سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں، تو قرآن کیا ہے؟ بہترین ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ذکر کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے نصیحت، اور ذکر کا ترجمہ ہوتا ہے یاد دہانی، ریممبرنس۔ تو تینوں ہی ترجمے یہاں پر موجود ہیں، لیکن مین جو ترجمہ اس کا ہے نصیحت حاصل کرنے کا، یعنی نصیحت سے ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بندہ پڑھے گا بھی، سمجھے گا بھی، اس کا ذکر بھی کرے گا، اس کو یاد بھی کرے گا، تب جا کے اس سے نصیحت ملے گی اس کو۔ اور البتہ تحقیق آسان کی ہم نے، آسان کر دیا ہم نے لذکری القرآن قرآن کو لیے الذکری ذکر نصیحت کے لیے، پھر حل کیا من مدکر، من سے مدکر نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہے کوئی، یعنی پھر کیا نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہے کوئی ایسا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور یہ سورہ قمر میں یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ والی پوری آیت مکمل 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے دہرائی ہے۔ اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو نصیحت میں ساری چیزیں اس میں آ گئی، ٹھیک ہے، پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر پونڈر کرنا، اس کے اوپر جو بھی پڑھا ہے اس پر عمل کرنا، اور پھر اسے نصیحت حاصل کرنا۔ آیت نمبر 18، کذبت جھٹلا دیا۔ دیکھیں عاد جو ہے ایک پوری کمیونٹی ہے، نیشن ہے، جب بھی کسی قوم کی بات ہوگی تو فیمیل ورڈ آئے گا، فیمیل ورڈ یعنی دیکھیں کذبت، تاکہ اوپر سکون آ گیا، پتہ چل گیا فیمیل ہے، ورنہ میل ہوتا تو کذبہ آ جائے گا۔ کذبت جھٹلا دیا عاد نے، فکیفا پھر کیفا کیسا کانا تھا عذابی میرا عذاب، اور نذر اور میرا ڈراوا، جھٹلا دیا عاد نے پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، انا بے شک نہ ہم نے ارسلا بھیجا نہ ہم نے علی پرہم ان پر ریحن ایک ہوا کو، سرسرن تند تیز ہوا کو بھیجا، تند تیز ہوا کو بھیجا، فیوریس بہت تیز ہوا کو سرسر کہا جاتا ہے، سرسر ایک ہوا کا بھی نام ہے۔ بے شک ہم نے بھیج دیا ہم نے علیہم علی پرہم ان پر ریحن ایک ہوا کو، سرسرن بہت تیز، فی یوم نحس، فی میں یوم دن، نحس مستمر، نحس مطلب نحوست والے، مطلب منحوس دن، مستمر جو مسلسل لگاتار جاری رہنے والا، مستمر استمرار والا، مستمر جاری رہنے والا۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی، منحوس دن یعنی عذاب کا دن۔ یہ بدھ کی شام تھی، کہتے ہیں کہ یہ بدھ کی شام تھی، یہ تند تند اور کہتے ہیں کہ یہ بدھ کی شام تھی جب اس تند ریح اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی تھی، اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹکتی تھی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے تھے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن میں نحوست برستی ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ مستمر کا مطلب ہے یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ عاد کے اوپر آنے والا عذاب تھا کہ جن کو ہواؤں کے ذریعے سے تباہ کیا گیا۔
سوچے نا کہ گھر کے دروازے کھول کھول کر ہواؤں نے بندے نکال کر مارے ہیں، یعنی کہ کس قدر سختی سے وہ تیزی سے ہوا چلی ہوگی کہ دروازے پھڑ گئے ہوں گے، اور پھر اس کے اندر جو موجود بندے ہیں وہ باہر نکل آئے اس کی تیزی سے، اس قدر تیزی سے۔ لیکن جب ہوائیں چلتی ہیں بندہ اپنا کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، اور ہواؤں کا تیز چلنا یہ بھی کیا ہے، بہت ایک عذاب کی شکل ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ نے فرمایا تیز عذاب کے ذریعے سے ان کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے ان پر ہوا کو، تیز ہوا کو، اور ہوا جب ریح کے فارم میں آئے گا تو عذاب کی ہوا ہوگا، ریاح کے فارم میں آئے گا تو اچھی ہواؤں کا ذکر ہوگا۔ سنگولر عذاب کی ہوائیں، پلورل اچھی ہوائیں، بارش کی اچھی ہوائیں۔ فی یوم نہیں سے مستمر، تیز منحوس دن میں، مقرر رہنے والے مسلسل منحوس دن میں، 7 رات سے 8 دن تک یہ ہوائیں چلتی رہیں۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع تا وہ، نزع، نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کھینچنا یعنی کہ کھینچ دینا، کھینچ کر پھینک دینا۔ واہ، تنزع تا وہ، نزع اکھاڑ پھینک رہی تھی، الناسا لوگوں کو، کأنہم جیسے کہ وہ، اعجاز تنے ہوں، نخل کھجور کے تنے، منقعر جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے، یعنی جیسے ہوا چلے اور کوئی تنا جو ہو اڑ کر کہیں دوسری جگہ گر جائے، ویسے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنے کیوں کہا گیا ہے کہ ایسے ہی کھجور کے تنے کیسے ہوتے ہیں، لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اور عاد کے جو عاد کے رہنے والے تھے، قوم عاد، وہ سارے بہت ہائٹیڈ لوگ تھے، بہت ان کی ہائٹس لمبی لمبی تھی، ویسے تنوں کی طرح لگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ پھینک رہی تھی، یہ تا کا ترجمہ ریح کی طرف آیا، جتنی بھی ہوائیں وہ فیمیل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تا وہ، نزا پھینک رہی تھی، الناسا لوگوں کو، جیسے کہ وہ ہوں تنے کھجور کے، منقعر، یہ جو ن کا اس کے روٹ لیٹر ہیں، ایک منٹ، ہاں، قاف عین را ہوگا، ہاں، قاف عین را اس کے روٹ لیٹر ہے۔ قعر کا مطلب ہوتا ہے جو جڑ سے کٹا ہوا ہو، بانج۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیفا کیسا کانا تھا، عذاب یا میرا، اور نذر میرا ڈرانا، نذوری میرا ڈرانا، ٹھیک ہے، را کے نیچے زیر ہے، اور میرا ڈرانا کیسا تھا، میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ آیت نمبر 22، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پھر حل کیا، من سے، مدکر نصیحت میں سے ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے ہے کوئی، اور یقیناً آسان کیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، وَكَذَّب، نصیحت حاصل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ پہلے اتنا ریپیٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت سمود بالنذر، کذبت جھٹلا دیا، سمود نے، بی کو، نذر والے کو، ڈرانے والوں کو، سمود نے بھی جھٹلا دیا، یعنی اللہ ایک کے بعد ایک قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور، پھر واولف ان سب نے، قولا کہا، پھر ان سب نے کہا، بشرن، کیا، بشرن ایک آدمی، من سے نہ، ہم میں سے، واحدن اکیلا، نتبعو نون ہم اتباع کریں ہوں اس کی، مطلب ایک اکیلے آدمی کی، اور وہ بھی ہمیں میں سے، اس کی ہم اتباع کریں، انا بے شک ہم، انا بے شک نہ ہم، اذن اس صورت میں، یا تب تو، لا البتہ، فی میں ضلال، گمراہی میں ہوں گے، اور سعور، اور جنون میں ہوں گے، یعنی کہ ہم تو دیوانے ہیں، پھر ایسا کریں گے تو ہم دیوانے کہلائیں گے۔ سین عین را، اور سعیرہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، سین عین را کا مطلب جو ہم پر جنون طاری ہو گیا، کیا ہم پاگل ہیں، جو ایک ہی آدمی کی بات مانے، وہ ایک ہی بشر ہے، اور ہم ساری باتیں اس کی مان لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر ان سب نے کہا، کیا ایک آدمی ہم میں سے ایک ہی ہم اتباع کریں اس کی، اور بے شک ہم تو اس صورت میں، البتہ، یا تب اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، البتہ ہم تو گمراہی میں ہوں گے اور دیوانے ہوں گے۔ آیت نمبر 25،
القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، اور الکیا ڈالا گیا، پیسو ہے پیش اور زیر کی وجہ سے پاسٹ ویسے ماضی مجہول ہے، اور کیا الکیا ڈالا گیا الذکر ذکر نصیحت، ڈالا گیا ذکر یا نصیحت علیہ اس پر، من سے بینی من سے بینا درمیان، نہ ہمارے درمیان سے، بلکہ ہوا وہ کذابن جھوٹا ہے، اشرن بہت شرر پھیلانے والا، شر کا مطلب بہت، یہاں پر اترانے والے کا ترجمہ ہے شیخ ہی کورا، شر والا، یعنی اس نے جھوٹ بھی بولا تو بہت بڑا کہ مجھ پر وہی آتی ہے، بلا ہم میں سے صرف اسی پر وہی آتی ہے، یا اس کے ذریعے سے ہم پر اپنی بڑائی جتانا اس کا مقصد ہے، یعنی کیا کیا ان لوگوں نے، نبی کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد ان کو کیا کہا، صالح علیہ السلام ہے نا اس امت کے نبی، تو صالح علیہ السلام سے کہا کہ کیا اسی یہی ایک بندہ ملا تھا جس کے اوپر ڈالی جانی تھی نصیحت اور وہی کی باتیں، اور کوئی نہیں رہ گیا تھا، اور ہم میں سے اسی کو چنا گیا ہے کہ اس پہ نصیحت یعنی وہی نازل کی جائے، بلکہ وہ تو جھوٹا بھی ہے، یعنی کہ جو وہی آتی ہے یہ بات کہتا ہے وہ تو جھوٹا بھی ہے، اور بہت شر والا ہے، یعنی کہ بہت شیخیک ہو رہا ہے، یعنی اپنی بڑائی چاہتا ہے وہ اسی لیے ایسا کر رہا ہے۔ کیا ڈالی گئی ہے نصیحت یعنی وہی اس پر ہمارے درمیان سے، بلکہ وہ تو جھوٹا، بہت سخت جھوٹے کو کذاب کہا جاتا ہے، کاذب مطلب جھوٹا، کذاب مطلب بہت بڑا جھوٹا، اشر اور بہت اترانے والا یعنی کہ شیخی کورا، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب یا وہ سب علم رکھ لیں گے، جان لیں گے، غدن کل، من کون، الکذاب جھوٹا ہے، اور الاشر زیادہ شر پھیلانے والا یا اترانے والا شیخی کورا ہے، یہ کل جان لیں گے۔ اب کل کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے دن جان لیں گے، کل کا مطلب یہ ہے جب عذاب آئے گا اگلے دن، مطلب آنے والے کلوں میں، تو یقیناً ان کو خبر ہو جائے گی کہ صالح علیہ السلام نہیں بلکہ یہی جھوٹے، یہی شیخی کورے ہیں، ان قریب وہ جان لیں گے کل کہ کون جھوٹا ہے اور کون زیادہ اترانے والا ہے۔ آیت نمبر 27، انا مرسل الناقتی، انا بے شک نہ ہم نے، مرسلو واولف اچھا اللہ رب العزت کے لیے ہے، پلورل کا صیغہ ہے کیونکہ انا یوز ہو رہا ہے، انا بے شک نہ ہم، مرسل بھیجنے میم والے، رسلا بھیجنا میم والے، بھیجنے والے ہیں، الناقتی ناقہ اونٹنی، شی کیمل کو کہا جاتا ہے ناقہ، ٹھیک ہے، بولتا آ رہا ہے تو فیمیل ہے، اونٹنی، فتنتن آزمائش کے طور پر، لہم ان کے لیے، آزمائش ہے ان کے لیے، فرتقبہم پھر ارتقبا انتظار کرو، وستبر اور صبر کرو، انتظار کرو اور صبر کرو، یقیناً ان کی طرف ایک معجزہ، ایک آزمائش بھیجی جانے والی ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو آزمائش کے طور پر ان کے لیے، پھر انتظار کریں وہ اور صبر کرو، اور بس انتظار کرو ان کا اور صبر کرو، یعنی کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرو اور صبر کر لو، معجزہ دکھایا جانے والا ہے، صالح علیہ السلام سے اللہ نے کہا، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور نبی خبر دے دو ان کو، اے صالح علیہ السلام خبر دے دو ان کو، انا کے، الماء پانی، قسمتن تقسیم کر دو، قسمتن تقسیم کردہ ہے، ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، بینہم درمیان، ہم ان کے، کلن ہر ایک، شربن پانی کی باری ہے، پینے والا ہے، معتدر حاضر کی گئی پر حاضری کی گئی ہے، پانی کی باری حاضر کی گئی ہے، ہر ایک کی مودر ہے نا، پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، حاضر کی گئی ہے ہر ایک کی پانی کی باری، قوم والے ایک دن پیئیں گے، اونٹنی ایک دن پیے گی، وہ اونٹنی کوئی چھوٹی سی اونٹنی نہیں تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی، اتنی بڑی کہ وہ ایک دن میں پورا پانی پی جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ڈیوائڈ کر دیا دن کو تاکہ تمہیں بھی ملتا رہے پانی اور اس کو بھی ملتا رہے، وہ ایک دن پیے گی، اگلے دن اسی سے کام چلائے گی، تم ایک دن لینا، پھر نیکسٹ ڈے تم لوگ اس سے کام چلانا جو تم نے پہلے دن پیا ہے، جیسے اونٹ تو ویسے بھی سٹور کرتے ہیں پانی کو، تو وہ ایک دن میں جتنا پیے گی پی لے گی، پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے تم پینا اس پانی میں سے، اور خبر دے دو ان کو کہ پانی
تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان ہر ایک کی پینے کی باری حاضر کی گئی ہے، فکس کی گئی ہے۔ فنادو پھر واولف پھر نادو پکارا، واولف ان سب نے، ندا لگائی ان سب نے، پکارا ان سب نے، صاحبہم ان کے صاحب، ان کے ساتھی یعنی صالح علیہ السلام کو، فتعات فتتع فتتع فتعاطا فتعاطا تو اس نے پکڑا۔ اس کے روٹ لیٹر ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آئین توئیں واو، آئین توئیں واو، ٹھیک ہے، چلیں۔ آئین توئیں واو عطا، عطا کا مطلب ہوتا ہے عطیہ، عطا ہونا، پکڑنا، دینا۔ پھر واولف ان سب نے نادا پکارا اپنے ساتھی کو، فتعاتو فتعاتا اس نے پکڑا، فعقر پھر اس نے ان کی کونچے کاٹ دی۔ یہاں پہ صالح علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے اس کا قتل کیا اونٹنی کا، یعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، جس کا نام قدار بن سالف بتایا جاتا ہے۔ اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کر دے، تلوار یا اونٹنی کو اس نے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ ہاں جی، لوگوں کی یہ اس میں ویو ہے کہ اس کو تلوار سے کاٹ دیا۔ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے جو کہا ہے اقرا، اقرا کا مطلب ہوتا ہے ہیمسٹرینگ کرنا، یعنی جو یہ پیر کے جو ٹینڈونز ہیں اس کو کاٹ دینا، جس سے سارے خون بہہ جائے اور وہ خود مر جائے۔ پھر اس نے بعد میں اس کو ذبح کر دیا، تو کاٹ دیا، جب اس کا سارا خون پیر سے بہہ گیا تو پھر اس کو مار دیا، یعنی اس کو ذبح بھی کر دیا۔ اور یہ اسی آدمی کو پکارا، ان لوگوں نے پلاننگ کی کون قتل کرے گا، ساری پلاننگ ہو گئی، ایک آدمی کو طے کر لیا اور پھر ان سارے قبیلوں نے مل کر اس کو سپورٹ کیا اور وہ سب نے قتل کر دیا۔ تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو یعنی اس قاتل کو، پھر اس نے پکڑ لیا اس اونٹنی کو اور اس کو کونچے کاٹ دی، ہیمسٹرنگ کر دیا، یعنی کہ پیر کی ٹینڈونز کاٹ دی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي فَنُذُرْ پھر کیفا کیسا کانا تھا، عذاب عذاب، یا میرا، اور نذر ڈرانا، یا زیر میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا انا بے شک نہ ہم نے، ارسلا بھیجا نہ ہم نے، علی پر ہم ان پر، صیحتن واحدہ صیحتن چنگاڑ، آواز، واحدہ ایک زور کی آواز، فکانو پھر واولفو سب کانا ہو گئے، کہ حسیمی کا جیسے کہ حسیم روندی ہوئی باڑ، المحتضر منتظر باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ، باڑ یعنی گھاس، گھاس باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس کی طرح سے ہو گئی، جو گھاس لگاتا ہے اس کی طرح سے گھاس بن کر رہ گئے۔ باڑ جو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے، جو فینسنگ کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس باڑ کی مانند ہمارے عذاب سے چورا چورا ہو گئے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا اور اس طریقے سے ہو گیا کہ جیسے کہ وہ جیسے بانس ہے اور وہ ایسی چیزیں جو گھاس پھوس ہوتی ہے جس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، باڑا بنا دیا جاتا ہے، ایک باؤنڈری بنا دی جاتی ہے تاکہ کیا ہو، تاکہ کوئی جانور فیلڈ میں نہ گھس جائے اور کھیتوں کو تباہ نہ کر دے۔ تو وہ جو باڑا ہوتا ہے وہ سوکھے اس کا ہوتا ہے، جس کو اگر روندا جائے تو وہ بز بن جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے بز بن گئے جیسے روندی ہوئی باڑ، جو گھاس لگانے والا، جو باڑ بنانے والا تھا اس کی اگر باڑ گھاس بن جائے تو ویسے یہ لوگ ہو گئے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے ان کے اوپر ایک چنگاڑ کو، پھر وہ سب ہو گئے جیسے کہ حسیم، حسیم مطلب روندی ہوئی باڑ، المعتذر گھاس لگانے والے کی، باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی گھاس کی طرح سے ہو گئے۔ فینسنگ کرنے والا بلڈر، فینس بلڈر کو معتذر کہا جاتا ہے۔ ہے زوئیں را، ہے زورا، یہ ہے زورا ہے، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر قرآن میں صرف 2 بار آیا ہے، یہ حاضر والا ہا دعا دھرا نہیں ہے، زوئرا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بے شک یسر آسان کیا نا ہم نے القرآن قرآن کو لیے ذکر کے لیے پھر حل کیا من سے مدکر نصیحت کرنے والوں میں سے نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے کوئی ہے اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کذبت لوط کذبت جھٹلا دیا قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے بن نذر بی کو نذر ڈرانے والے کو یعنی لوط علیہ السلام کو انا ارسلنا علیہم حاصبا انا بے شک نہ ہم نے ارسلا بھیجا نہ ہم نے علی پر ہم ان پر حاصبا پتھروں کی آندھی اللہ سوائے آل لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو تجتیناہ بے شک بھیجا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی آندھی کو سوائے آل لوط کے لوط علیہ السلام کی فیملی ممبرز کے نجیناہم نجات دے دی نہ ہم نے ہم ان کو سحر کے وقت یعنی کہ سحری کے وقت تک ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی بچا لیا نعمت من اندنا نعمت ہے من سے اندہ پاس نہ ہمارے پاس سے کذالک اسی طرح نون ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں من جو شکر ہے جو شکر گزاری کرتا ہے رحمت ہے ہمارے پاس سے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من شکر جو شکر کرتا ہے اور البتہ انذر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ آیت نمبر 36 ہے نا اور البتہ تحقیق نعمت ہے ہمارے پاس سے جھٹلا اسی طرح بدلا دیتے ہیں ہم بدلا دیتے ہیں جو شکر گزاری کرتا ہے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بطشتنا فتماروا بالنذر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انذرا ڈرایا نہ ہم نے انذرا ڈرایا اس نے ڈرایا ہم ان کو اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا ان کو اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا انہیں بچتا پکڑ بتش کا مطلب ہوتا ہے پکڑ نہ ہماری پکڑ سے فتمارو پھر واولف ان سب نے میم را یا مرا شک کیا بن نظری بی میں نظر ڈرانے والوں میں زیر میرے ہمارے ڈرانے والوں میں نہیں یہ زیر یہ بی کی وجہ سے ہوا ہے نظری الگ ہے ٹھیک ہے بی صرف ڈرانے والوں پر اور البتہ تحقیق ڈرایا ان کو ڈرایا انہیں ہماری پکڑ سے اس نے ڈرایا ہماری پکڑ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پکڑ سے ڈرایا تو ان سب نے شک کیا اس کے ڈراوے میں البتہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک راودو اس کے روٹ لیٹر ہیں آیت نمبر 37 را واو دال اور البتہ تحقیق واو ان سب نے ارادہ کیا ہو اس سے ضعیف مہمانوں کے بارے میں ہی اس کے ان کے دو ترجمے بارے میں اور سے تو یہاں پر ان کا ترجمہ ہو رہا ہے بارے میں ضعیف مہمان ہی اس کے مہمانوں کے بارے میں اور البتہ تحقیق ان سب نے انہوں نے ارادہ کیا اس کے مہمانوں کے ساتھ اور یعنی کہ غلط ارادہ کیا اس کے مہمانوں کے ساتھ کس کے لوط علیہ السلام کے مہمان جو فرشتے تھے ان کے ساتھ وہ تمسنا اور تمس کر دیا مٹا دیا نہ ہم نے آیون آنکھوں کو ہم ان کی آنکھوں کو فضو کوفہ پھر واولف ان سب نے اور فضو کوفہ پھر واولف تم سب زوکو چکھو عذابی میرا عذاب ونذری اور میرا میرے ڈرانا اور البتہ تحقیق ان سب نے راودا
انہوں نے ارادہ کیا ان کے مہمانوں کے اس کے مہمان کے بارے میں، اور پھر مٹا دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو، پھر حکم دیا کہ تم سب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صبح کی ہم ان پر، صبح ہوئی ان پر، یعنی صبح کی ان پر، بکرتن صبح سویرے، عذاب مستقل لگاتار عذاب نے ان کے اوپر صبح کی، یعنی ان کی صبح کیسے ہوئی؟ عذاب میں ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم۔ اور البتہ تحقیق صبح کی انہوں نے ایک صبح پر، صبح کی انہوں نے صبح سویرے ایک عذاب مستقل عذاب کی، فذوقوا عذابی ونذر، پھر واؤلف تم سب ذوقو ذائقہ چکھو عذابی میرے عذاب کا، ونذری اور میرے ڈرانے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق یسرا آسان کیا نا ہم نے، قرآن کو لیا ذکری نصیحت کے لیے، پھر حل کیا من سے ان مدکر نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے ہے، اور یقیناً آسان کیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، اور تو ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آئے وہ آئے موسیٰ علیہ السلام آئے آل فرعون کی طرف، فرعونیوں کی طرف، نذر ڈرانے والے، اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کی طرف بہت سے ڈرانے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلیہا، کذبوا ان سب نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، کلیہا اس کی تمام کی تمام، سب کے سب، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر اخذا پکڑ لیا نا ہم نے ہم ان کو، اخذ عزیز، اخذ پکڑنا عزیز زبردست، مقتدر اقتدار والے کا، مقتدر قدرہ اقتدار قدرت والا میم والا، قدرت اور اقتدار والے کا پکڑنا۔ ان سب نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ساری کی ساری، تمام کی تمام، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، پکڑنا زبردست پکڑنا، مقتدر اقتدار والے کا۔ آیت نمبر 43، اکفارکم خیر من اولائکم، کیا کفار کافر کم تمہارے، خیرن بہتر ہے، من سے اولائکم ان لوگوں سے، اولائکا سے پلورل بنا اولائکم، کیا کفار تمہارے بہتر ہیں ان لوگوں سے جو، یا لکم تمہارے لیے، براءتن کوئی برات ہے، کوئی چھٹکارا ہے، فی میں زبر کتابوں میں، زبور آتا تو داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور ہے، زبور آئے گا تو کتابیں، عام ترجمہ ہوگا۔ کیا تمہارے کافر بہتر ہیں تم ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے کوئی برات ہے، چھٹکارا ہے کتابوں میں، یعنی کہ یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، جو انکار کرنے والے کافر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو تباہ کر دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا کسی بھی کتابوں میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری نافرمانیاں کرتے پھریں گے اور اللہ ان کو چھٹکارا دے دے گا، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ کیا کافر تمہارے بہتر ہیں ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا ہے زبر کتابوں میں، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ سب قولو کہتے ہیں، نحن ہم تو جمیعن ایک جماعت ہے، منتصر بدلہ لینے والے، ہم تو اتنے سارے ہیں، ہم تو مل کے بدلہ لے لیں گے۔ اللہ رب العزت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سیہزم سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یا وہ، ہزامہ ہزیمت پا جائے گی، شکست کھا جائے گی، پیش اور زبر ہے پیسے ہے، ان قریب شکست پا جائے گی، ہار جائے گی، جماعت، اور یا وہ واؤن سب واللہ پھر جائیں گے، دبر پیٹھے موڑ کر۔ یہ جن جماعتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ساری جماعتیں، سارے گروپ ہیں، یہ ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، میدان جنگ چھوڑ کر، اور یہ شکست کھا جائیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر، بلکہ ساعت قیامت کی گھڑی، موعد وعدہ
کے وقت پر ہے. موعد کا مطلب ہوتا ہے میم کا مطلب ہے یہاں پر وعدہ، وعدے کے وقت پر ہے. ٹھیک ہے. اور قیامت کی گھڑی تو وعدے کے وقت پر ہے، ہم ان کے وعدے کا وقت ہے. اور قیامت کی گھڑی، بلکہ قیامت کی گھڑی تو ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعۃ، اور قیامت کی گھڑی ادہا، بہت سخت ہے. امر، اور بہت کڑوی ہے. مرن سے بنائی ہے. ٹھیک ہے. امر جو ہے بہت زیادہ، یہ الف جو ہے یہ کمپیریٹو کے لیے لگایا. الف جو ہے کمپیریٹو کے لیے آتا ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں میم را را. مر کا مطلب ہوتا ہے کڑوا ہونا، اور دال ہا یا دہی کا مطلب ہوتا ہے گریویس، بہت سخت. بلکہ قیامت کی گھڑی وعدے کے وقت پر ہے، ان کے وعدے کا وقت ہے. اور قیامت کی گھڑی بہت سخت اور بہت کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعور، ان بے شک مجرمین گمراہی میں ہوں گے، وسور، اور جنون میں ہوں گے. بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں ہوں گے. یوم یسحبون فی الناری، یوما جس دن، یا وہ صحابہ، دیکھیں صباحہ نہیں ہے، یہ تسبیح والا نہیں ہے، صحابہ ہے گھسیٹنا. یوما جس دن، یا وہ صحابہ گھسیٹیں گے، پیش اور زبر ہے پیسے وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الناری آگ میں، علی وجوہہم ان کے چہروں پر، ذوقوا اور ان سے کہا جائے گا تم سب چکھو، ذائقہ چکھو، مسا. یوم یسحبون، یوم جس دن، یا وہ وارون سب صحابہ گھسیٹے جائیں گے، فی الناری آگ میں، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، چہروں پر، ذوقوا تم سب چکھو، مسا سقر، مسا چھونا یعنی ٹچ کرنا، سقر دوزک کا، سقر ایک جہنم کا دوسرا نام ہے. عذاب کو، دوزک کو چکھو، دوزک کا مزہ چکھو. آیت نمبر 49. انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم نے اسے قدر اندازے کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ. بے شک ہر چیز پیدا کیا ہم نے اس کو اندازے کے ساتھ. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ماں نہیں امر حکم، نہ ہمارا حکم، اللہ سوائے واحدہ ایک ہی حکم، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہوا ہے، اور نہیں ہے ہمارا حکم سوائے ایک حکم، کلحمی جیسے کہ لمحی یعنی لمحہ یعنی پلک جھپکنا، بصر نگاہوں کا جھپکنا یعنی آنکھوں کے جب تک بلنک نہیں ہوتا ہے، ایک بلنک میں سے بھی پہلے اللہ رب العزت کا حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. اور نہیں ہے ہمارا کام سوائے ایک میم آواز نہیں آ رہی آپ کی.
میم آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا جی، ایک منٹ. ہاں جی، آیت نمبر 49. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اسے اندازے کے ساتھ، یعنی اس کی تقدیر کے ساتھ. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہے ہمارا حکم سوائے ایک جیسے کہ پلک کا جھپکنا، جیسے کہ جھپکنا یعنی بلنک ہونا، بالبصر نگاہ کا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور لقد البتہ تحقیق ہلاک کر دیا نہ ہم نے اشیاء، شیعہ سے بنا، شیعہ یعنی گروپ، اشیاء گروپس کو، تمہارے گروپس کو، تمہارے گروہوں کو. پھر حل کیا من مدکر، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہاری اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے ان کے گروپس کو، ان کے شیعہ ہم کہتے ہیں نا، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے سیکٹ، گروپ، ان کے گروپس کو. پھر حل کیا من سے مدکر، کوئی نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے ہے. یعنی ہم ہر قسم کی نشانی دیتے ہیں، اعلیٰ بھی اور ایام بھی. ان کے گروپس کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور کلو ہر شیء چیز، فعلوا واو ان سب نے، انہوں نے فعلا کیا اس کو، فی میں زبر صحیفوں میں، اور ہر چیز کو انہوں نے کیا زبور میں، صحیفوں میں. آیت نمبر 52، آیت نمبر 52 میں جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں، یعنی کہ ان لوگوں نے جو بھی عمل کیا اللہ نے اس کو کتابوں میں، صحیفوں میں لکھ لیا، اور ہر ایک چیز جو ان سب نے کی ہے اسے اس کو پھر زبور صحیفوں میں ہے، یعنی کہ اس کو لکھ لیا گیا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور کلو ہر صغیر چھوٹا، و کبیر اور بڑا، مستتر سطر شدہ ہے یعنی لکھا ہوا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، انا بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نہر میں ہوں گے. وفی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی میں مقعد کا مطلب ہوتا ہے قعدے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ پر، سچی جگہ پر. فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ پر میں، اندا پاس، ملیک بادشاہ کے پاس، ملیک کن بادشاہ کے پاس، مقتدر جو اقتدار والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے پاس یہ سارے لوگ کیا ہوں گے؟ جنتوں میں، نہروں میں ہوں گے، اور اس اقتدار والے بادشاہ کی سچی بیٹھنے کی سچی جگہ یعنی اصل جنت میں ہوں گے. فی میں مقعد جگہ، سچائی کی جگہ، اندا نزدیک، پاس، ملیک بادشاہ یعنی اللہ، مقتدر جو اقتدار والا بادشاہ ہے. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ریپیٹ کر لیجئے الحمدللہ. کون سی سورہ؟ سورہ قمر یہاں پر مکمل ہو گئی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 55، سورہ رحمان. رحمان اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ اور سب سے بیوٹیفل نام ہے، اور سب سے زیادہ رحمت کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور رحمان یہ بیسکلی جو مشرکان مکہ تھے اس نام سے تھوڑا سا ہٹتے تھے کہ ارے تم کبھی اللہ کہتے ہو کبھی رحمان کہتے ہو، یہ کیسے دو دو نام ہے. تو اللہ نے پھر رحمان ہی نام سے یہ سورہ نازل فرمائی ہے. اور یہ مدنی سورہ ہے. مکی اور مدنی میں تھوڑا سا اختلافات ہیں اس سورہ کے، مکی ہے یا مدنی ہے. پھر 78 آیات ہیں، 3 رکوع پر مشتمل یہ چھوٹی سی سورہ ہے. اچھا، اب یہ جو سورہ رحمان ہے اس کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ دا برائڈ آف قرآن، یعنی قرآن کی دلہن، عروس القرآن کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے دلہن ہمیشہ اس سے خوبصورت ہوا کرتی ہے، دلہن اگر کہا جائے تو خوبصورتی اس کے ساتھ لگی جاتی ہے. تو اس سورے کے جو الفاظ کی خوبصورتی ہے، اور جس طریقے سے یہ فریمنگ ہوئی ہے یہ سورہ، کہ ایک جو
ایک ردم ہے، ڈیوائن ردم، ملکوتی آہنگ جو ہے اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے جو پڑھنے میں جو خوبصورت ہوتی ہے. اور ایک آیت کو 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے ایک 31 ٹائمز اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ میں. اور رحمان کی صفت بیان کرتے ہوئے اس پوری سورہ میں اللہ رب العزت نے صرف اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. یعنی بہت ساری بہترین نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں، باقی تمام سورے بھی جنوں کے لیے مخاطب ہیں، یعنی سارا قرآن انسان اور جنوں سب کے لیے ہے، لیکن اللہ نے باقی قرآن میں اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا. اس سورے میں اللہ نے جن اور انسان کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ جن اور انسانوں کون سی نعمتوں کو اللہ کی جھٹلاؤ گے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھ کر سنی. پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنوں سے سنا ہے، جنہوں نے اپنے رب کو دیا. یعنی کہ تم نے بھی یہ سورہ سنی، جنہوں نے بھی یہ سورہ سنی، لیکن جب اللہ نے یہ سورہ نازل کی تو جنہوں نے جو جواب دیا وہ تم نہیں دے رہے ہو، وہ انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا. لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے، لا شیء من نعمتی ربنا نکذب، رب کی کسی نعمت کو بھی ہم نہیں جھٹلاتے. یعنی جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسانوں کون سی اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ فوراً کہتے ہم کسی بھی نعمت کو اللہ کی نہیں جھٹلاتے، ہم کسی بھی نعمت کو اللہ کی نہیں جھٹلاتے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ یہ جو ہے اللہ اکبر، ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ اس کو عروس القرآن یعنی برائڈ آف قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اس کے اندر بہت خوبصورتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ایک برائڈ جو ہوتی ہے ایک میل کے لیے مسٹری ہوتی ہے، مطلب اس سے پہلے وہ اس کو جانتا نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو جانتا ہے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے جو ifs اینڈ بٹس ہیں، جو اس کے اندر جو بھی چیزیں تھے، رازوں کا جو انکشاف ہوتا ہے، وہ ایسی سورہ ہے کہ اس کے اندر ایک مسٹری ہے. اگر بندہ غور و فکر کرے گا اور اس کے اوپر وقت گزارے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تب وہ اس کے اوپر کھلے گی. ورنہ تو ظاہری طور پر وہ خوبصورتی کے لحاظ سے تو ہے ہی، لیکن باطنی طور پر جو مسٹری ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. اور رحمان رحمان جو اللہ کا جو بہت پسندیدہ نام ہے، رحم سے بنا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام ہے، جو ہائٹ پر جو سب سے زیادہ فیوریٹ پسندیدہ نام ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کیا. اور اس پوری دیکھیں اس میں آیت آ گئی، صرف رحمان ورڈ بولتے ہی آیت آ گئی. مطلب یہ جو رحمان ہے اس ہر آیت کے پہلے رحمان لگے گا، ہر آیت سے پہلے جو بھی نعمت ظاہر ہوگی، رحمان نے یہ کیا، رحمان نے یہ کیا، رحمان نے یہ کیا. تو بیسیکلی یہ ساری سورہ اللہ کی رحمانیت کو بیان کر رہی ہے. رحمان علم القرآن، علمہ سکھایا، القرآن رحمان اس نے سکھایا قرآن. اب کتابوں میں چوٹی کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. ناموں میں اللہ کی چوٹی کا نام کون سا ہے؟ رحمان. خلق الانسان، خلقہ پیدا کیا، الانسان. اب خلقت میں بھی کلائمیکس کیا ہے؟ یعنی خلقت کا انسان کریشن کا کلائمیکس ہے انسان. اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی لیکن اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو چوٹی کی خلقت، چوٹی کی پیدائش کیا ہے اللہ کی؟ انسان. رحمان چوٹی کی صفت، قرآن چوٹی کی کتاب، اور انسان جو ہے بالکل ہائی لیول کا جو خلقت ہے اللہ کی وہ انسان ہے. علمہ البیان، علمہ سکھایا اس کو، البیان اللہ نے، یعنی اس نے سکھایا اسے بیان، یعنی اللہ نے رحمان نے سکھایا اس کو، انسان کو، کی ضمیر انسان کی طرف ہے. البیان بولنا. چوٹی کا جو کوالٹی ہے، جو اسکل ہے وہ کیا ہے؟ بولنا، جو کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں کی، صرف انسان کو عطا کی. تو اللہ نے کیا فرمایا
4 چیزیں بیان کر کے فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا، انسان بنایا اور اس کو بولنا بھی سکھایا. یعنی اللہ رب العزت نے 4 چوٹی کی چیزیں استعمال کر کے بیان فرما دیا. ان چاروں کو اگر ریلیٹ کیا جائے تو اللہ نے انسان کو، رحمان نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ قرآن کو بیان کر دے، قرآن کو بیان کر دے. یہ صفت کسی اور مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں کی، اور اسی لیے اللہ نے بیان سکھایا کیونکہ اس سے قرآن کو آگے پہنچانا تھا، قرآن کا کام لینا تھا. یعنی اگر انسان بات کرے تو خیر کی بات کرے، قرآن جس قدر زیادہ اپنے الفاظ میں قرآن کا استعمال کرے، قرآن کا بیان کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی وہ اس بیان کا کیا کر رہا ہے؟ حق ادا کر رہا ہے. اللہ نے قرآن کو بیان کرنے ہی کے لیے کیا کیا ہے؟ انسانوں کو بیان بولنا سکھایا ہے. الشمس والقمر بحسبان، شمس سورج و اور القمر چاند بحسبان، حسبانی آنی آ گیا، آنی مطلب دونوں، آنی نہیں آئے گا جہاں پر بھی تو دونوں کے لیے آئے گا. حسبا یعنی حساب سے ہیں، دونوں حساب کتاب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدانی، و اور النجم ستارے، و اور شجر درخت یعنی پیڑ، یا وہ آنی دونوں سجدہ سجدہ کر رہے ہیں، اور ستارے اور درخت وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع المیزان، و اور السماء آسمان، رفع بلند کیا، اس کو اللہ نے آسمان کو بلند کیا، رحمان نے آسمان کو بلند کیا. دیکھیں ہر آیت سے پہلے رحمان ہے، رحمان. والسماء رفعها ووضع المیزان، و اور السماء آسمان، رفع بلند کیا، اس کو اللہ نے رحمان نے آسمان کو بلند کیا، و اور وضع رکھ دیا، المیزان میزان یعنی ایک کاسمک بیلنس رکھ دیا. ساری دنیا ایک بیلنس کے تحت چل رہی ہے. یعنی دنیا کے ستارے سیارے اللہ نے جو محور، جو ان کے آربٹ مقرر کیے ہیں وہ اسی پر تیر ہیں. اگر ذرا سا بھی اللہ نے ادھر کا ادھر، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کیا اللہ رب العزت کے اذن سے ہی ذرا سا بھی ادھر کا ادھر ہوا تو یہ سارا نظام دنیا کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ میزان رکھ دیا. اللہ نے دنیا کے اندر ہر چیز کو اوزان کے ساتھ تول کر، ناپ تول کر بنایا ہے، اور ہر چیز کو ایک میزان میں بنایا ہے، ایک بیلنس وے میں بنایا ہے. اور آسمان اس کو بلند کیا اور رکھ دیا میزان، بیلنس. اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ ان کے لا نہیں تا تم واو الف سب تغا زیادتی کرو، فی میں المیزان میزان میں، ناپ تول میں زیادتی مت کرو، یعنی میزان میں بیلنس میں زیادتی مت کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اقیمو یعنی ترازو کے اندر تم زیادتی نہیں کرو گے، ڈنڈی نہیں مارو. وَأَقِيمُوا اب دیکھیں ترازو اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کھانے پینے کے ترازو کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز میں ریلیشن شپس ہوں اس کے اندر بھی بیلنس ہونا چاہیے. ہر چیز میں اوزان مقرر ہے، کیے ہیں اللہ نے، اس کے وزن کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 9، آیت نمبر 9. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور واولف تم سب اقیمو قائم کرو، الوزن وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، اور لا نہیں تا تم واولف سب خسارہ کرو، کمی کرو، میزان تول میں، یعنی ناپو تو انصاف کے ساتھ، تولو تو اس میں کمی کر کے مت دو ہر چیز میں. ٹھیک ہے، جو بھی چیز ناپ تول کر رہے ہو اس کے اندر کمی بیشی مت کرو. اور تم سب قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور نہیں تم سب کمی کرو میزان میں، تول میں. والارض وضعها للانام، اور الارض زمین، وضع اس نے رکھ دیا ہے، اس کو، للانام لیے انعام، انعام یعنی یہ انعام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی، یہاں پر انعام آیا ہے انم سے، حمزہ نون میم. انم کا مطلب ہوتا ہے کریچر، یعنی کوئی بھی مخلوق. والارض اور زمین، وضع اس نے رکھ دیا، اس کو، اس زمین کو، للانام مخلوقات کے لیے، زمین کو اللہ نے بنایا مخلوقات کے لیے. فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، وفیہا فی میں، اس میں، اس زمین میں، فاکہۃ پھل ہے، اور نخل کھجور ہے، ذات والے، الاکمام ذاتا زواتا، ذو زی اولا اولو اولی، سب کا ترجمہ ہوگا والے. اکمام، اکمام یعنی کہ خوشوں والے، خوشوں والے کیا ہیں؟ اس کے اندر کھجور ہیں. فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، جس میں میوے ہیں، خوشے والے کھجور کے درخت ہیں.
والحب ذو العصف والریحان، و اور الحب، حب یعنی کہ دانا یعنی غلہ یعنی کھیتی، اور والحب اور اناج، ذو العصف ذو والے، العصف بھوسے والے اناج، بھوس والے اناج کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے گیہوں، چاول ہے اس کے اوپر سے بھوس نکلتا ہے نا جس کو ہم چھان کے الگ کر دیتے ہیں، تو والریحان، و اور ریحان، ریحان خوشبودار پھول کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خوشبودار پھول، اور گلے ہیں، اناج ہے بھوس والے، اور ریحان خوشبودار پھول بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی کو، ائی کون، کس کو، کون کو یعنی کون سی، آلائی نعمتوں کو، اعلیٰ مطلب نعمت، حمزہ لام واؤ اس کے روٹ لیٹر ہے، نعمتوں کو، ربکما رب، رب کما تم دونوں کے رب کو، تم دونوں کے رب کی نعمتوں کو، تکذبانی تا تم، آنی دونوں، کذبا جھٹلاؤ گے، دونوں کون، جن اور انسان، جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ، پھر بھی ائی کون سی، اعلیٰ نعمتوں کو، ربکما تم دونوں کے رب کی، تکذبانی تا تم، آنی دونوں، کذبا جھٹلاؤ گے، پھر کون سی نعمتوں کو تم دونوں کے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، خلقا پیدا کیا انسان کو، من سے سلسال مٹی سے، کل فخار ٹھیکری والی مٹی سے، ٹھیکری والی مٹی سلسال کہا جاتا ہے خشک مٹی سے جس سے آواز آئے، ٹھیک ہے، ایسی مٹی جس کے اندر سے آواز آئے بجنے لگے اس کو کہا جاتا ہے سلسال، اور فخار کہا جاتا ہے آگ میں پکی ہوئی مٹی کو یعنی ٹھیکری۔ پیدا کیا انسان کو مٹی سے، ٹھیکری کے مٹی سے پیدا کیا یعنی پکی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، سنگے گل سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور خلقا پیدا کیا الجان جنوں کو، جن کا پلورل ہے جاننا، جنوں کو، من سے مارج، مارج مطلب شعلے، من نار آگ کے شعلے میں سے پیدا کیا، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، جنوں انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب مشرق عینی دونوں مشرقوں کا رب، و اور رب مغربین دونوں مغربوں کا رب، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغرب کا رب، یعنی جو گرمی اور سردی میں جیسے مشرق اور مغرب بدل جاتے ہیں اس حساب سے دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب موسم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 18، فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی، تکذبانی تم دونوں ان جنوں انسانوں جھٹلاؤ گے، ہم کوئی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے، ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے اس کے اوپر ہر آیت پر آنسر دیا تھا۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، مَرَجَ اس نے چھوڑ دیا ہے، اس نے مرجا جاری کر دیے ہیں، اسے چھوڑ دیے ہیں، بحرینی باہر یعنی سمندر، عینی دو سمندروں کے درمیان، یلتقیانی یا وہ التقا دونوں ملتے ہیں، آنی دونوں، اس نے دو دریا جاری کر دیے ہیں جو ایک دوسرے سے جا ملتے ہیں، ٹھیک ہے، مرجا جاری کر دیے ہیں دو دریا، وہ دونوں مل جاتے ہیں، ملتے ہیں، بینہما برزخ یعنی ہمیں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بینہما بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، ان دونوں دریاؤں کے درمیان، برزخن ایک پردہ ہے، لا یبغیانی لا نہیں یا وہ، آنی دونوں، بغیا بغاوت کرتے، تجاوز کرتے، ایک دوسرے کو پار کرتے، یعنی وہ جو سمندر ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ کہیں پر ملتا نہیں ہے، اللہ نے اس کے بیچ میں ایک پردہ ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے پار نہیں جا سکتے، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے، نہیں وہ دونوں حد سے بڑھتے، تو کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، یا وہ خرجہ نکلتا ہے، ہما ان دونوں میں سے، ان سمندروں میں سے، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، موتی اور مونگے اس میں سے نکلتے ہیں، مرجان سے چھوٹے موتی یا پھر مونگے بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنے منہ کھول لے دیتی ہیں، جو قطرہ ان کے منہ کے اندر پڑ جاتا ہے اس سے موتی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو لولو کہا جاتا ہے، تو کورلز ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے پیس آف شیل جس کے اندر وہ پرلز بنتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ اور اس کے لیے الجوار جہاز ہیں. جوار مطلب جاری ہونے والا. جوار جاری ہونے والا کون ہے؟ سمندر میں کون جاری ہوتا ہے؟ جہاز. اور اس کے لیے جہاز ہیں. منشآت منشآت اونچے اونچے. شین نون شین حمزہ نشا روٹ لیٹر ہیں اس کے. نون شین حمزہ. نشا یعنی اونچا بلند ہونا اٹھنا. انشاء کا ترجمہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. انشاء کا مطلب ہوتا ہے ریزڈ یعنی اٹھایا. پیدا کیا کا جو ترجمہ کرتے ہیں خیر انگلش میں پراپر ترجمہ ہو جاتا ہے ریزڈ یعنی کہ اٹھانا. اور اس کے لیے جہاز ہے. منشآت ریزڈ یعنی کہ اونچے اونچے. فی البحری سمندر میں کا جیسے کہ الاعلام جیسے کہ پہاڑ. پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے جاری ہونے والی کشتیاں ہیں. اونچے اونچے جہاز ہیں سمندر میں جیسے کہ پہاڑ. تو کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ چلے ریپیٹ کریں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 25. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان. کلو ہر. من جو علا پر ہا اس پر ہے یعنی اس زمین پر ہے. زمین اور سمندر میں ہے. فان پانی فنا ہونے والا ہے. پانی فنا ہونے والا ہے. ہر ایک جو اس پر ہے فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى و اور یا وہ بقا باقی رہنے والا ہے. وجہ چہرہ رب رب کا آپ کے رب کا چہرہ. ذوالجلالی عظمت والا بزرگی والا. والاکرام اور عزت والا. عظمت بزرگی اور عزت والے رب کا چہرہ آپ کے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. اور وہ باقی رہنے والا ہے چہرہ آپ کے رب کا بزرگی اور عزت والے کا. فبیئی تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یس یا وہ سوال کرتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں اس سے من جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے. اور الارضی زمین میں ہے. کلو ہر یوما دن ہوا وہ فی میں شان ایک شان میں ہے. وہ سوال کرتے ہیں اس سے جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں یعنی اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. سب آسمان اور زمین کے رہنے والے اللہ کے محتاج ہے. ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے یعنی اللہ رب العزت ہر دن کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے رہا ہے. وہ الگ شان میں ہے. فبیئی تو کون سی اعلی نعمتوں کو ربی کما تم دونوں کی رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے. سنفرغ ان قریب نون ہم فرغا فارغ ہونے والے ہیں فارغ ہو جائیں گے. لالیکم تمہارے لیے ایہو اے ثقلانی ایہا الثقلانی. ثقل کا مطلب ہوتا ہے بھاری. آنی دونوں بھاری گروہ یعنی کہ جن اور انسان کا جو پورے گروہ ہیں ان کو دو بھاری گروہ کہا گیا ہے. اے بھاری بوجھو. ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے. اے دو بوجھو اے دو بھاری بوجھ اے دو بھاری گروپ. پر یہی اعلیٰ یعنی کس لیے فارغ ہوں گے؟ ان قریب تم سے تمہارا حساب کتاب ہوگا جنوں اور انسانوں دونوں سے. پر یہی تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربی کما تم دونوں کے رب کی تو کذبانی تا تم آنی دونوں کذبہ جھٹلاؤ گے. یا معاشر الجنی یا اے معاشرہ معاشرہ مطلب معاشرہ گروپ. اے گروپ الجنی جن کا والانسی اور انسانوں کا. اے جنوں اور انسانوں کے گروپ. ان استطاعتم ان اگر استطاعت رکھتے ہو تم سب اگر تم کیپیسٹی رکھتے ہو تم ایبلٹی رکھتے ہو ان کے تنفذو تا تم واولف سب نفذا نکل جاؤ. من اقطار السماواتی من سے قطر اقطار یعنی کنارے. من سے کناروں سے قطر یعنی کنارہ اقطار کناروں سے. السماواتی آسمانوں کے والارضی اور زمین کے. فنفذو پھر واولف تم سب نفذا نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان لا نہیں تا تم واؤن سب نفذا نکل سکو گے اللہ سوائے بسلطان ایک قوت کے. یہاں پر سلطان ایک دلیل کے ساتھ یعنی کہ بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. اور کون سی وہ طاقت ہے؟ یہ تحدید بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار بدیوں کے ارتکاب سے باز آ جائے اور محسن زیادہ نیکیاں کرنے لگے. یعنی اللہ رب العزت نے کیا وارن کیا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہماری زمین اور آسمان سے نکل جاؤ گے اور اللہ تمہیں پکڑ نہیں سکے گا؟ یعنی اگر کوئی
ایسا ہے نا کہ دیکھیں جب انسان بڑھ انا پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ بھائی ہم تمہارا نہیں کھاتے، جاؤ۔ جس کے گھر میں رہتا ہے اگر وہ اس کا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے غیرت میں آ کے، جاؤ میں تمہارا نہیں کھاتا، میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گا، میں کہیں اور رہ لوں گا، مجھے نہیں رہنا تمہارے گھر میں۔ اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ میں تمہارا نہیں کھاتا اور میں تمہارے جگہ پہ نہیں رہتا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم بے بس ہو، چاہے جس کونے میں چلے جاؤ، سارے کونے میرے ہیں، سارے آسمان اور زمین میرا ہے۔ تم مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے، جاؤ ہم اپنے اس جگہ پر گناہ کریں گے جہاں پر اللہ تو نہیں ہے۔ تو ایسی تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جس جس جگہ سے بھی نکلنا چاہتے ہو وہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل کر بتا دو۔ تم نہیں نکل سکتے کہ ایک قوت تمہارے ساتھ ہو، ایک پوری کے پورا مطلب دلیل تمہارے ساتھ ہو، یعنی اگر اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ طاقت کس میں ہے؟ کسی میں بھی نہیں ہے۔ اور بھاگ کر آخر کہاں جانا ہے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا، جبکہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھتے ہوں گے۔ دونوں ہی مفہوم اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے انسان بھاگ نہیں سکتا، اسے بچ نہیں سکتا۔ آخرت میں بھی میدان محشر میں بھی فرشتے جو ہیں اسے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میری زمین کے کنارے چھوڑ کر، آسمان کے کنارے چھوڑ کر اگر بھاگنا چاہتے ہو بھاگ کر دکھا دو۔ ہرگز بھی تم نہیں بھاگ سکو گے۔ پھر بھاگ جاؤ، نہیں تم سب بھاگ سکو گے اللہ سوائے بے سلطان، سوائے ایک بڑی طاقت کے جو کہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اے جن اور انسانوں کے معاشروں، اگر تم استطاعت کیپیسٹی رکھتے ہو کہ تم سب نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے، تو تم سب نکل جاؤ، نہیں تم سب نکل سکو گے سوائے ایک دلیل، ایک قوت کے۔ فب یہی تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربی کما، تم دونوں کے رب کی تکذبانی، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یرسلو علیکما شواظن، یا وہ رسلا بھیجتا ہے، اس نے بھیج دیا، چھوڑ دیا، علیکما علی پر، کما تم دونوں پر، شواظن شولے، اس نے بھیجے تم دونوں پر شولے، من ناری آگ کے، ونحاسن اور دھواں، اور نحاسن دھواں، فلا تنتصرانی، پھر لا نہیں تا تم آنی دونوں، انتصرا بدلہ لے سکو گے، مقابلہ کر سکو گے۔ یعنی ان جنوں کے لیے شولے بھیجے اور انسانوں کے لیے دھواں بھیجا، اور تم دونوں اس کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے، سوری ہاں، اگر قیامت والے دن کہیں تم بھاگ کر گئے تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر، یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سر پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نحاس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کے، ٹھیک ہے، دھواں بھی ہوتا ہے اور پگھلا ہوا تانبا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو تم ٹال نہیں سکتے۔ وہ ڈال دے گا تم دونوں پر، وہ بھیج دے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا یا دھواں یا پھر پگھلا ہوا تانبا، تو نہیں تم دونوں مقابلہ کر سکو گے۔ جنوں انسانوں تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 36، فبیئی تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربی کما، تم دونوں کے رب کی تکذبانی، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشقت السماء، پھر اذا جب انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، شق ہو جائے گا آسمان، فکانت پھر کانت وہ ہو جائے گا، وردتن، وردہ کہا جاتا ہے پھول کو، ریڈ فلاور کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریڈ روز کلرڈ، وردہ روز کلرڈ، کدھان کا جیسے کہ ادھان سرخ چمڑے کے مانند ہو جائے گا۔ ریڈ روز کلر کو وردہ کہا جاتا ہے۔ بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا، یلو کلر کا چمڑا، سوری ریڈ کلر کا چمڑا۔ قیامت والے دن آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے زمین پر اتر جائیں گے۔ اس دن یہ نار جہنم کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ دہان مطلب سرخ چمڑا، ٹھیک ہے، یعنی جب قریب آ جائے گی جہنم تو ڈیفینیٹلی اس کی شدت حرارت، اب ہم دیکھیں کوئلہ جب جلاتے ہیں تو وہ جب زیادہ ہاٹ ہو جاتا ہے تو کیسا وہ ریڈ ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے آسمان بھی ریڈ ہو جائے گا حرارت کی وجہ سے جہنم کی۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان پھر وہ ہو جائے گا سرخ جیسے کہ سرخ چمڑا۔ کبھی یہی تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربی کما، تم دونوں کے رب کی تکذبانی، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ پھر یومئذٍ اس دن، لا یسألو لا نہیں، یا وہ سألا سوال کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، عن اباؤٹ بارے میں، ذنبی گناہ ہی اس کے گناہ کے بارے میں، اور پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، انسن انسان، ولا جان اور نہ ہی کوئی جن،
نہ یہ سوال کیا جائے گا کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، کیونکہ اب پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے، سارا کچھ، یعنی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے، ورنہ بعد میں موقف حساب میں، یا تو جب حساب واقع ہوگا اس وقت، یا جب وہ قبروں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیومئذ تو اس دن لا یسألو نہیں پوچھا جائے گا عن بارے میں ذنبی اس کے گناہوں کے بارے میں انسن کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جن فبیئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ اس لیے نہیں پوچھے گا کیونکہ ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ یترفو یورف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، یورفو یا وہ عرفہ پہچانے جائیں گے، المجرمون مجرم، عرفہ یعنی جاننا پہچاننا، تعریف یعنی پہچاننا، وہ پہچانے جائیں گے مجرمین بسیماہم، بی سے سیما چہروں، علامتوں، ہم ان کی علامت سے، ان کے چہروں کی علامت سے، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے مجرم ان کی علامتوں سے، فیو خزوفا پھر یا وہ اخذا پکڑ، پیش اور زبر ہے پیسو ہے، وہ پکڑے جائیں گے بن نواسی پیشانیوں سے، والاقدام اور قدموں سے، یعنی ماتھے اور پیر سے پکڑ کر ان کو لے جایا جائے گا، پہچان لیے جائیں گے مجرم ان کی علامتوں سے، چہروں کی علامتوں سے، پھر وہ پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے یعنی پیروں سے۔ فبیئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، تم دونوں جھٹلاؤ گے، ہاذی جہنم یہ ہے جہنم، التی وہ جو یکذب یا وہ کذبا جھٹلاتے تھے بہا اس کو، المجرمون مجرم، یہ ہے جہنم وہ جو جھٹلاتے تھے اس کو مجرمین مجرم لوگ، یطوفون بینہا بین حمیم آن یا وہ واؤن سب طواف، طواف کرنا، گردش کرنا، پیش اور زبر ہے پیسو ہے، نہیں سوری پیسو نہیں ہے، پیش اور زبر نہیں ہے، زبر اور پیش ہے سوری، یطوفون یا وہ واؤن سب طواف گردش کریں گے، بینا درمیان، ہاں اس کے درمیان، و بینا اور درمیان، حمیم کھولتے پانی کے، آنن حمیم گرم پانی، آنن کھولتا ہوا، ویسے حمیم کا مطلب ہی ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی، اور آنن کہہ کے اور اس کی انٹینسٹی بڑھا دی، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، یعنی جہنم میں مجرم لوگ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر کھا رہے ہوں، یعنی کبھی انہیں دکھتی ہوئی آنکھ کا عذاب دیا جائے گا اور کبھی کھولتے پانی کا عذاب دیا جائے گا جو ان کی انتڑیوں تک وہ کاٹ دے گا، تو کبھی آگ کبھی گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، آنن گرم کھولتا ہوا پانی، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ نون یا، ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ورڈ۔ چل نیکسٹ آیت نمبر 45 فبیئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، آیت نمبر 46 ولیمن و اور لیے من جو، پہلے رکو ریپیٹ کر لیں پھر انشاءاللہ لاسٹ رکو کر لیتے ہیں۔ یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 46 و اور لیے من جو اس کے لیے جو خافا جو ڈرے، مقامہ قیام کرنے سے، کھڑے ہونے سے، رب ہی اس کے رب کے سامنے، جنتانی جنتانی دو جنتیں دو باغ ہیں، اور اس کے لیے جو ڈرے خوف کھائے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، پر یہی تو کون سی الائی نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے، زواتا افنانی، زواتا دیکھیں ذاتا مطلب والا، زواتا دونوں والے، ٹھیک ہے، دو کے لیے آ رہا ہے زواتا، افنانی افنان مطلب شاخ والے، دو ٹہنیوں والے، دو شاخوں والے، دونوں جنتیں کیسی ہیں، شاخوں والیاں، برانچز والی ہیں، افنان فا نون نون کنون کے پلورل ہے، افنان شاخوں والیاں ہیں، افنانی ٹھیک ہے، دو شاخوں والیاں ہیں، دونوں بہت شاخوں والیاں ہیں، کب یہی تو کون سی نعمتوں کو تو کون سی نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی کہ ایسی جنتیں
ایسے دو باغ ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حساب کتاب کے دن سے ڈر گیا اور اس نے دنیا میں اچھے عمل کر لیے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتا ہے اس دن سے اور ڈر کے مارے اچھے عمل کرتا ہے، اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا، اور دونوں جنتیں بہت برانچز والی ہیں، دونوں ہی جنتوں میں بہت ساری برانچز ہیں۔ برانچز سے کیا مطلب ہے؟ کہ بہت گھنے سایوں والی ہیں جنتیں، جنتوں میں بڑے گھنے سائے ہیں اور بکثرت پھل ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی اتنے پھل ہوں گے، اور جتنے زیادہ شاخیں ہوں گی اتنے ہی سائے بھی ہوں گے۔ تو کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ فیہما، فی میں ہما ان دونوں میں، عینانی 2 چشمے ہیں، تجریانی دونوں جاری ہیں، یعنی کہ دونوں چشمے جاری اور ساری ہیں۔ ان دونوں جنتوں میں دونوں چشمے بہتے ہوئے ہیں، ایک کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے، ٹھیک ہے، تسنیم اور سلسبیل۔ اب یہی تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فیہما، فی میں ہما ان دونوں جنات میں، ان دونوں باغات میں، من کلی، من سے کلی، ہر ایک میں سے، فاکیتن ہر ایک پھل میں سے ہے، زوجانی 2 قسموں کے، 2 جوڑوں میں پھل ہیں، یعنی سوچے کتنا الگ لگے گا نا، کیا ہر اس پہ 2 قسم کے پھل آ رہے ہیں۔ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہیں ہوں گی۔ اب جیسے ہمارے بھی دنیا میں کیسا ہے، ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اور کامن فروٹس ہوتے ہیں، ویسے اللہ رب العزت کے پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ ان دونوں میں ان دونوں میں ہر ایک پھل ہوں گے، زوجانی 2 قسموں کے، یعنی ذائقہ اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل 2 قسم کا ہوگا۔ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے، بعض نے کہا ہے کہ ایک قسم کے خشک میوے ہوں گے اور دوسرے تازہ میوے ہوں گے، یعنی کہ ڈرائی فروٹس بھی ہوں گے اور تازہ فروٹس فریش فروٹس بھی ہوں گے۔ اب یہ تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئینا تکیے لگانے والے ہوں گے، علی پر، فرشن فرشوں پر، بستروں پر، بطائنہا بطائن بطن سے بنا ہے نا، بطنا بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، اور کپڑے کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا استر ہوتا ہے، بطائنہا اس کا استر، تکیے لگائے ہوں گے فرش پر، یعنی فروش، فرش مطلب بستروں پر، بتائنوہا اس کے استر، من استبرقن، من سے، استبرق موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے، موٹے ریشم کے استر ہوں گے، وجنل جنتینی و اور جنا پھل، جو جو اس کے جون جیم نون یا جنئی کو کہا جاتا ہے، جنین، جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا جنین، ہاں جنا جنا کہا جاتا ہے کہ رائٹ، ہاں پکے ہوئے چیز کو کہا جاتا ہے جنا، ٹھیک ہے، یعنی پھل جو پک جاتا ہے تو پھل بنتا ہے، وہ اور جنا پھل، جنتینی جنتینی آنی آئینی لگنے سے 2 ہو جاتا ہے، جنت مطلب باغوں، دونوں باغوں کے پھل، دانن دان یہ دنو سے بنا ہے، دنیا بھی اسی سے بنا ہے، دنو بہت قریب ہوں گے یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوں گے بستروں پر، اس کا استر، ان کے استر بتائیں، ان کے استر استبرق کے ہوں گے، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ سوچے نا کہ اگر استر کا ڈسکرپشن اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کا جو ہوگا، کیونکہ استر لوور کوالٹی کا، لوور ان دا سینس کہ ہم استر کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ فرما رہے کہ استر اتنا خوبصورت ہوگا تو جو اوپر دکھائی دے رہا ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تکیے لگائے ہوں گے بستروں پر، ان کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے بہت جھکے ہوئے قریب ہوں گے۔ اب یہ تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فی ہننا فی میں ہننا ان میں، قاصرات قاصرات جھکانے والیاں، الطرفی نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی، لم نہیں، یت مس ہننا یا وہ تمسا چھوا ہننا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے، ولا نہ ہی جان کسی جن نے، یعنی ایسی حوریں ایسی عورتیں وہاں موجود ہوں گی جن کو نہ انسان نہ جن نے اس سے پہلے کبھی چھوا ہے، ان میں نگاہیں جھکانے والیاں ہوں گی، نہیں ان کو چھوا ہوگا کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے، یعنی ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی عصمت کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اب یہی تو کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تکذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ کأنہ ہنہ، کأنہ جیسے کہ، کأنہ مطلب جیسے کہ، گویا کہ، ہنہ وہ سب، الیاقوت یاقوت ہوں، والمرجان اور جیسے مرجان ہوں، یاقوت اور مرجان، مونگے، مرجان کا بھی ہم نے پڑھا تھا لولو مرجان،
याकूत कहा जाता है रूबीज को। रूबी होते हैं ना जो वो एक किस्म का स्टोन होता है पत्थर, रूबी रेड कलर का, रूबी। वल मरजान, और मरजान यानी कि मूंगे, जैसे कि कोरल्स, तो रूबीज एंड कोरल्स, जैसे कि रूबीज एंड कोरल, याकूत और मरजान। अब ये तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा, तुम दोनों के रब की, तुकज़्ज़िबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। यानी सफाई में याकूत और सफेदी और सुर्खी में मोती या मूंगे की तरह होंगी। पाक साफ, जैसे याकूत होता है, रूबी होता है, वैसे साफ सुथरी होंगी। और मरजान की तरह क्या होंगी, सफेद होंगी, कोरल्स की तरह। जिस तरह हदीस में आता है, इनके हुस्न जमाल को इन अल्फाज में फरमाया गया है कि इनके हुस्न और जमाल की वजह से इनकी पिंडलियों का गूदा गोश्त और हड्डी के बाहर नजर आएगा। एक दूसरी रिवायत में फरमाया गया है कि जन्नतियों की बीवियां इतनी हसीन और जमील होंगी कि अगर इनमें से एक औरत अहले अर्ज की तरफ झांक ले तो आसमान और जमीन के दरमियान का सारा हिस्सा चमक उठे। इतनी खूबसूरत है, उनकी रेस से पूरा आसमान और जमीन चमक उठे और खुशबू भर जाए पूरे आसमान और जमीन में। और इसके सर का दुपट्टा इतना कीमती होगा कि वो दुनिया और माफिहा से बेहतर होगा। अल्लाह अकबर। ठीक है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया आखिरत में, ये बीवियों का तस्करा है, हूरों का नहीं। ठीक है, अल्लाह सुब्हानो तआला हम तुमको उसमें शामिल फरमाए। जैसे कि वो होंगी याकूत और मरजान, रूबीज एंड कोरल। फिर कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे। हल जजा उल ihsan इल्लल ihsan, इल्ला की वजह से हल का तर्जुमा नहीं हो जाएगा। नहीं है बदला एहसान, एहसान का सिवाय एहसान। एहसान का बदला तो एहसान ही है। पहले एहसान से मुराद नेकी और इताअत है, और दूसरे एहसान से बदला जन्नत है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के लिए एहसान करो, नेकियां करो, तो अल्लाह एहसान के तौर पर तुम्हें जन्नत अता कर देगा। तो पहला एहसान नेकियां, अमल, और दूसरा एहसान अजर। ठीक है, अमल और अजर। नहीं है बदला एहसान का सिवाय एहसान। फबी आई, तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा, तुम दोनों के रब की, तुकज़्ज़िबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। व मिन दूनिहिमा जन्नतान, व और मिन से दूनी अलावा, हिमा उन दोनों के अलावा से, जन्नतानी और दो बाग है। अल्लाहु अकबर। दो बागों के अलावा और दो बाग है, और उन दोनों के अलावा और दो बाग हैं। फबी आई, तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा, तुम दोनों के रब की, तुकज़्ज़िबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। मुदहामतान, मुदहामतान यानी बहुत गहरे रंग की, दोनों ही गहरी सब सियाही रंग की हैं। डार्क ग्रीन को कहा जाता है दहम, दाल हा मीम, दहमा, डार्क ग्रीन कलर को कहा जाता है। आनी, दोनों ही। और ये तार है, फीमेल का इंडिकेशन है। जन्नत जो बाग होते हैं फीमेल होते हैं, तानी, उससे तानी हो गया। और मुदहामा गहरे सियाही रंग की हूँ, गहरे सब्ज रंग की, डार्क ग्रीन कलर की। अक्सर सैराबी और सब्जे की फरावानी की वजह से वो माइल या सियाह हो जाती हैं। यानी ज्यादा जब ग्रीन भर जाता है तो उसकी वजह से वो डार्क कलर हो जाता है। मुदामतन, दोनों गहरे रंग की होंगी। कभी ये तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बी कुमा, तुम दोनों की रब की, तो कजीबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। ए जिन और इंसानों। फी हिमा, फी में हिमा, उन दोनों में, उन दोनों बागात में, आईनानी, दो चश्मे होंगे, नदहा नद्दा खतानी, दोनों जोश मार रहे होंगे। द नदखा, नदखा मतलब जोश मारने वाले, गशिंग फोर्ट, बहुत तेजी से निकलने वाले, बहने वाले दोनों चश्मे होंगे। नदखा, नद्दा खतानी, जोश मारने वाले चश्मे होंगे। उन दोनों में, दोनों जोश मारने वाले चश्मे होंगे। कब यही तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बी कुमा, तुम दोनों के रब की, तो कज्जिबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। ठीक है, फीहिमा उन दोनों में, फाकियतुन फल होंगे, व नखलुन और खजूर होंगे, व रुम्मान और अनार, फल खजूर और अनार होंगे। उन दोनों ही में, उन दोनों जन्नतों में फल और खजूर और अनार होंगे। फबी तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बी कुमा, तुम दोनों के रब की, तो कजीबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। फी हिन्ना, फी में हिन्ना उनमें, खैरातुन, खैरातुन नेकियां करने वालियां, नेक औरतें होंगी। हिसान, बहुत ही खूबसूरत, हुस्न वाली। अ, उसमें नेकी, नेक औरतें, बहुत खूबसूरत औरतें होंगी। फबियाई तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा, तुम दोनों के रब की, तो कज्जिबानी, तुम दोनों झुटलाओगे। हूरन, हूर, मकसूराती, ठहराई हुई। कसूर कसर से बना हुआ है,
قصر کا مطلب ہوتا ہے محل. قصر کا مطلب ہوتا ہے محل. ٹھیک ہے. پورے جنتی خیموں میں رہنے والیاں. ٹھیک ہے. خیام مطلب خیمے. مقصورات جنتی ٹھہرائی ہوئی. پورے ہیں مقصورات ٹھہرائی ہوئی فی میں الخیام خیموں میں. جنت کے خیمے ہوں گے اس کے اندر وہ ٹھہری ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے. بڑے بڑے موتی بنے ہوں گے وہ خیمے ہوں گے. ان کا عرض 60 میل ہوگا. اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے یعنی اس کے رشتہ دار ہوں گے جس کے دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے. مومن اس میں گھومیں گے یعنی اس کی موتیوں جیسے خیمے ہوں گے. کتنا بیوٹیفل منظر ہوگا امیجن کیا جائے تو. موتی رکھے ہوئے ہیں بہت سارے. یہاں پہ تو ہم ذرا مینا کے ڈیرے دیکھتے ہیں وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں اور سوچے موتیوں کی طرح وہ جنت میں خیمے رکھے ہوئے ہوں گے. وہ خیمے آپ کو پتا ہے نا جو وہ بناتے ہیں پیویلینز جو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. تو خیمے ہوں گے اور موتی کی طرح ہوں گے. 60 میل کی اس کی چوڑائی ہوگی اور اس کے اندر اس کے رہنے والے ہوں گے. اس کے گھر والے ہوں گے. اس کے ہر کونے میں جنتی کے گھر والے ہوں گے جس کے دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے. ایک کونے والا دوسرے کونے والے کو نہیں دیکھ سکے گا. فبیا یہ تو کون سی اعلی نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تو کذبانی تم دونوں جھٹلاؤ گے. لم یتمسہن لم نہیں یا وہ تمسا چھوا ہننا ان کو یعنی ان حوروں کو انسن انسان نے قبلہم قبل پہلے ہم ان سے پہلے ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے. نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے. پہلے عورتوں کی بات ہوئی پھر حوروں کی بات ہوئی. اب یہ تو کون سی اعلی نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی تم دونوں اپنے رب کے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین تکیے لگائے ہوں گے علا پر رفرفن قالینوں پر. رفرف قالین پر. مسندوں پر کشنز. رفرف یعنی کشنز پر. متکئین تکیے لگائے ہوں گے علا رفرفن کشنز پر. خضرن سبز کشنز ہوں گے. وابقرن اور ابقرن خضرن گرین کلر کے ابقرن کارپیٹس ہوں گے. ابقری مطلب ہوتا ہے کارپیٹ. حسان بہت حسن والے خوبصورت کارپیٹس ہوں گے. سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جس پر ہرے رنگ کی مسندیں ہوں گی. قالین وہ ہوں گے تختے ہوں گے غالیچے ہوں گے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت منقش یعنی کہ نقش کاری کیے ہوئے فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ اونچی مسندیں ہیں قالینیں غالیچے ہیں اور اس کے خوبصورت نقاشی والی فرش ہیں. فبیئی تو کون سی اعلی نعمتوں کو ربکما تم دونوں کے رب کی نعمتوں کو تم دونوں تو کذبانی جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 78 تبارک اسم با برکت ہے اسم نام بڑا با برکت ہے برکت والا ہے اسم نام ربی کا آپ کے رب کا ذیل جلالی بزرگی والا والاکرام اور عزت والا رب. یعنی اتنی نعمتیں یعنی اس سورے میں کوئی اور چیز آئی نہیں ہے. ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اللہ فرما رہے کہ یہ وہ ہے رب وہ رحمان ہے جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. تو احسان کرو اور احسان پالو یعنی نیکیاں کرو اور جنت میں داخلہ پالو. اور تمہارا رب بڑا بابرکت تمہارے رب کا نام ہے جو رب ہے تمہارا بڑی بزرگی والا بڑے اکرام اور عزت والا. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ رحمان مکمل ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیات و ذکر الحکیم. کیا ریپیٹ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم